اور آپ سمجھ لیں کہ آپ کے صرف آپ کے دل کا گلہ نہیں ہے، یہ صرف گلہ نہیں ہے، یہ آپ کے دل کا کینہ پروری نہیں ہے، یہ جنت کے راستے کے درمیان ایک اسپیڈ بریکر ہے۔ جب تک ہم اور آپ اس کو کراس نہیں کر جاتے تو ہمارا اور آپ کا راستہ سیدھا ہونے والا نہیں، سیدھا ہی نہیں ہوگا راستہ۔ تو زہر پالنا یہ سانپوں کا کام ہوتا ہے، انسانوں کا کام نہیں ہوتا۔ انسانوں کا کام ہوتا ہے وہ محبتیں بانٹے، اتحاد اور اتفاق کی بنیادوں کو مضبوط کرے۔ تو زہر پالنا یہ سانپوں کا کام ہوتا ہے، انسانوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور انتقام کی آگ ہمیشہ اس کے دل میں سلگتی رہنا، یہ اس دل کا کام ہوتا ہے جس دل کی اصلاح نہیں ہوتی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا و سمندر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر لائق ست کریم سامعین مکرم و محترم حاضرین جمعہ پیارے پیارے نوجوانان اسلام پردہ نشین خواتین اسلام مائیں اور بہنیں اللہ خالق و مالک نے
جب سے کائنات بنائی ہیں اور اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے اور اس کائناتی نظام کو چلانے کے لیے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں اور اسی نظام کے تحت اللہ ذوالجلال نے اپنی مخلوق کے لیے بہت سارے ایسے ایمانی تجارت اور روحانی تجارت کو فروغ دینے کے لیے کچھ خاص موسم رکھے. جس طرح دنیا کے اندر تجارت کو فروغ دینے کے لیے، بزنس کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے آدمی محنت کرتا ہے، کچھ خاص موسم ہوتے ہیں. سارا سال ہم مکا کی کٹائی تو نہیں کر سکتے نا، سارا سال ہم گیہوں اور چاول تو نہیں لے سکتے، سارے سال سارے کاروبار تو نہیں چل سکتے. ہر چیز کا ایک خاص موسم ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ ذوالجلال نے بھی ان 12 مہینوں میں کچھ موسم ایسے رکھے ہیں، کچھ مبارک موسم ایسے رکھے ہیں کہ جن کا ایک دن انسان کی جنت کی تجارت کو اور ایمان کی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ایک رات بسا اوقات 83 سال سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے. تو ان مبارک موسموں میں سے ایک موسم رمضان المبارک آنے والا ہے. ایک مسلمان کو رمضان المبارک کی تیاری کیسی کرنی چاہیے اور اس کا استقبال کیسا کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے کون سے کام ایسے ہیں جن کو نپٹا لینا چاہیے، یہ بات سمجھنے والی ہے جس کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کریں گے. اللہ خالق و مالک سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. معلّ بن فضل فرماتے ہیں کہ كان السلف يدعون اللہ عز وجل 6 اشہر ان یبلغہم رمضان. سلف صالحین کی عادت یہ تھی کہ 6 ماہ تک اللہ ذوالجلال سے دعائیں کیا کرتے کہ یا اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہمیں عطا کر دینا، رمضان المبارک کی نعمتوں سے ہم کو محروم نہ کرنا، یہ مبارک مہینہ ہم کو عطا کر دینا. ثم يدعونه 6 اشہر ان يتقبله منهم. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا تو رمضان کے 6 ماہ بعد تک یہ دعائیں کیا کرتے کہ الہ العالمین اس میں جو ہم نے عبادات کی ہیں، جو بھی نیکیاں کی ہیں، ان کو اپنی رحمت اور عنایت سے قبول فرما دے. رمضان المبارک کے 6 ماہ پہلے تو دعائیں کیا ہوتی کہ یا اللہ یہ مبارک گھڑیوں سے ہم کو محروم نہ کر دینا، یہ مبارک گھڑیاں ہم کو عطا کر دینا. اور رمضان کے 6 ماہ بعد تک یہ دعائیں کیا ہوتی کہ یا اللہ رمضان المبارک کے اندر جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں، جو بھی عبادتیں کی ہیں، ان کو اپنی رحمت اور اپنی عنایت سے قبول فرما لے. یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں كان من دعائهم سلف صالحین دعائیں اس لیے کیا کرتے کہ اللہم سلمنی الی رمضان. یا الہ العالمین میری ایک ہی خواہش ہے، میری ایک ہی آرزو ہے کہ مجھے رمضان تک سلامت رکھنا. وسلم لی رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کو میرے لیے سلامتی کا مہینہ بنا دینا. وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور رمضان المبارک میں پھر میں جو عبادات کروں، جو میں نیکیاں کروں، ان کو اپنی رحمت اور اپنی عنایت سے قبول فرما دے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ سید الشہور شہر رمضان، رمضان المبارک کا مہینہ 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے. جس طرح دنیا کے اندر جب کوئی سردار آتا ہے، جب کوئی پولیٹیشنز آتے ہیں، جب کوئی راجنیتا آتے ہیں، تو کس طرح ہم اپنے ماحول سے لے کے، اپنے گھر سے لے کے، اپنی بستی سے لے کے اور اپنے گاؤں سے لے کے ہر ایک چیز کو مرتب کیا جاتا ہے، ہر ایک چیز کو ترتیب دی جاتی ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ 12 مہینوں کا سردار مہینہ ہے. اس کے آنے سے پہلے بھی انسان کو تیاری کرنی چاہیے. اس لیے عمرو بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تو معمول یہ تھا کہ اذا دخل شعبان اغلق تجارته،
جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا ان کی زندگی میں تو کیا کرتے وہ اغلق تجارت، وہ اپنی تجارت کو بند کر دیتے، اور ساتھ کیا کرتے وتفرغ لقراءة القرآن، اور قرآن مجید کو اپنے لیے، اپنے آپ کو قرآن مجید کے لیے فارغ کر لیتے شعبان کے مہینے میں۔ اور ساتھ کیا فرماتے وَكَانَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ أَصْلَحَ نَفْسَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ، کہ اصل میں خوش نصیب انسان وہ ہے، اصل میں بہتر اور افضل انسان وہ ہے جو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کر لے۔ تو اس سردار کا استقبال بھی اسی طرح کیا جائے کہ اپنے آپ کی اصلاح کیا جائے۔ جس طرح جب کوئی دنیا کے اندر بادشاہ آتا ہے تو ظاہری ٹیپ ٹاپ کو انسان سب سے پہلے درست کرتا ہے، یار میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا دکھ رہا ہوں، میری چہرہ تو اچھا دکھ رہا ہے نا، میری شکل تو اچھی دکھ رہی نا، میرے کپڑے تو بہتر ہیں نا۔ تو بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک سے پہلے اپنے ظاہری کاموں کو، تمام تر ظاہری کاموں کو اور ان معاملات کو شعبان کے اندر ہی ان ضروریات کو مکمل اور پوری کرے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان کی تو عادت یہ تھی اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة اہل العلم۔ رمضان المبارک سے پہلے حدیث کے چونکہ یہ امام تھے تو بادشاہ بھی ان کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، لیکن وہ کہا کرتے تھے کہ صرف رمضان المبارک تک کے مہینے کے لیے، جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تو وہ کہتے کہ اب قرآن کی مجالس بھی نہیں، اب علماء کی مجالس بھی نہیں، اب صرف قرآن پڑھو۔ تو بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے تمام امور کو نپٹانا یہ ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ کام جس کو کرنے سے رمضان المبارک میں ہمارا وقت ضائع ہوگا، ہمارا ٹائم برباد ہوگا، جس میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، جس میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جس میں اللہ ذوالجلال کے بتائے ہوئے پیغمبر کے راستوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے، تو بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے اندر ہی اپنی تمام پرسنلی معاملات کو وہ مکمل اور ضروریات کو مکمل کر لے۔ اور ایک دوسرا کام جو سب سے اہم رمضان المبارک سے پہلے انسان کو کرنا چاہیے، انسان کو اپنے قلب کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اپنے دل کو بھی پاکیزہ بنانا چاہیے، اپنے دل کو بھی پاک اور صاف کرنا چاہیے۔ کن چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز گناہوں سے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا۔ گناہوں سے دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کا مطلب یہی ہے کہ انسان سے جو کچھ ہو چکے گناہ، اچھا سا وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائے، شرمندہ ہو جاوے، یا اللہ اب سے نہیں کروں گا یہ غلطی، یا اللہ اب سے نہیں کروں گا یہ غلطی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ تینوں معاف کر دے، تو اللہ ذوالجلال اس کی غلطیوں کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ اس کی گناہوں کو نیکیاں ہی بنا دیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی صحابی نے سوال کیا کہ اس کائنات کے اندر سب سے افضل مومن کون ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو زبان کا سچا ہو، وہ شخص جو مخموم القلب ہوگا۔ یا رسول اللہ، زبان کی سچائی تو سمجھ آتی کہ بھی جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، الزام تراشی نہیں کرنی، کسی پر بہتان نہیں لگانا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التقی، یہ وہ شخص ہے، التقی جس کو کہتے ہیں متقی، النقی یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ التجاؤ کا رخ اپنے رب سے کیا کرتا ہے، وہ کسی مخلوق کو بگڑی بنانے والا نہیں سمجھتا۔ تو الذی لا اثم فی ولا بغی ولا غل ولا حسد، 4 قسم کی غلاظتوں اور علائشوں سے جو اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیتا ہے، کائنات کا سب سے افضل انسان ہوتا ہے۔ کون کون سی 4 چیزیں؟ سب سے پہلی چیز گناہوں سے، ولا باغی بغاوتوں سے، ولا غل کینہ پروری سے، ولا حسد اور حسد سے۔ آج اربوں لوگ اس کائنات کے اندر رہتے ہیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے،
کوئی عمل کرنے والا ہے اور کوئی بد عمل ہے. اور جو شخص ساری کائنات سے اعلیٰ انسان بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب سے اپنے دل سے ان چاروں چیزوں کو نکال دے. تو الذی لا اثم فی ولا باغی، ہو سکتا ہے آپ جذبات میں آ گئے، آپ غصے میں آ گئے، آپ نے کسی پر الزام تراشی کر دی، آپ نے کسی سے لڑائی کر لی، آپ نے کسی کو گالی بک دی، لیکن گناہوں کی عادت جو اس طرح پڑ جانا کہ الذی لا اثم فی، کہ حتیٰ کہ اس کے دل میں گھر کر جاوے، حتیٰ کہ اس کے دل میں گھر بنا لے جاوے. تو یہ گناہوں کی یہ وہ عادت ہے کہ ہمیشہ اس کے دل میں بغض چل رہا ہو، حسد جیسی بنیاد چل رہی ہو، حسد جیسی بیماری اس کے دل میں پناہ لے رہی ہو، اور انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک رہی ہو، ہمیشہ سوچے مگر وہ غلط، ہمیشہ بدگمانیوں کا شکار ہو، تو یہ وہ گناہ ہے. اگر ایسا انسان اللہ ذوالجلال سے توبہ نہیں کر لیتا تو 24 گھنٹوں کے گناہوں میں وہ مشغول ہو جاتا ہے. اور یہ گناہوں کی وہ جڑیں مضبوط ہیں جن کو توڑ کر اور اکھاڑ کر پھینکنا رمضان المبارک سے پہلے انتہائی ضروری ہے. تو الذی لا اثم فی، رمضان المبارک سے پہلے اپنے قلب کو، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کیجیے. دوسری چیز ولا غل، بغاوتوں سے اپنے دل کو پاک کیجیے اور صاف کیجیے رمضان المبارک سے پہلے. اب بغاوت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک اللہ ذوالجلال کی بغاوت کہ اللہ ذوالجلال نے جن کاموں سے منع کر دیا ہے ان کاموں پہ وہ چڑھائی نہ کرے، ڈھڈائی نہ کرے، اپنی نہ لگائے، اپنی نہ منائے. اور ایک بغاوت یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جو دنیا کا نظام ترتیب دیا گیا ہے اس کو، اس نظام کی دھجیاں نہ اڑائے. اور یہ ہر مسلمان کو سبق ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جہاں اصلاح السماج کا کام کیا جاتا ہے، جہاں ملت کو اور جہاں امت کو اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان کی اصلاح کا کام کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بات کو سننا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات کو سنے، اس پر عمل کرے اور اس کو تسلیم بھی کرے. تو الذی لا اثم فی ولا باغی، بغاوت ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب شیطان کے شکنجے میں انسان آ جائے اور انسان کا تسلط ہو جائے، یا اس وقت اللہ ذوالجلال کی بغاوت میں اتر آتا ہے ایسا شخص جب انتہا درجے کا گھمنڈ اور تکبر اس کے اندر موجود ہے. مال کی وجہ سے جو میرے رب نے اس کو عطا کیا، حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے جو میرے رب نے اس کو انعام کیا، بہت سارے کمالات و صلاحیتوں کی وجہ سے جو میرے رب نے اس کو انعام پہ دیا، اور بہت ساری طاقت اور قوت کی وجہ سے جو میرے رب نے اس کو انعام کیا. تو جہاں یہ عجب اور کبر بھی ہو، جہاں تکبر بھی ہو اور یہ ظلم بھی ہو کہ میرے جیسا کون ہے، میری ذات کے جیسی کس کی ذات ہے، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، میری ذات سب سے اعلیٰ ہے. تو یہ ایسا شخص ہے، یہ اسلام کی اور نظام کی بھی دھجیاں اڑاتا ہے. تو نتیجتاً اللہ ذوالجلال نے اس کا نظام بھی اپنی مخلوق کو سمجھا دیا ہے کہ وَمَا مِن ظَالِمٍ إِلَّا سَيُبْلَى بِأَظْلَمٍ، کہ جب کوئی اس طرح کے ظلم پر اتر آوے تو اللہ ذوالجلال اس پر اس سے بڑا ظالم مسلط کر دیتے. تیسری چیز جس سے رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے قلب کو صاف کیجیے گا. وَلَا غِلٍّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کینہ پروری سے بچیے، گلے سے بچیے، کہ کسی کے بارے میں کوئی گلا رکھ لینا، کوئی ایسی چیز پال لینا کہ سب کچھ قرآن سننے کے بعد، حدیث سننے کے بعد اس کا یہ ذہن اس کے دل سے ختم ہی نہیں ہو رہا، اور آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے صرف آپ کے دل کا گلا نہیں ہے، یہ صرف گلا نہیں ہے، یہ آپ کے دل کا کینہ پروری نہیں ہے، یہ جنت کے راستے کے درمیان ایک اسپیڈ بریکر ہے. جب تک ہم اور آپ اس کو کراس نہیں کر جاتے تو ہمارا اور آپ کا راستہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے، سیدھا ہی نہیں ہوگا راستہ. تو زہر پالنا یہ سانپوں کا کام ہوتا ہے، انسانوں کا کام نہیں ہوتا. انسانوں کا کام ہوتا ہے وہ محبتیں بانٹے، اتحاد اور اتفاق کی بنیادوں کو مضبوط کرے. تو زہر پالنا یہ سانپوں کا کام ہوتا ہے، انسانوں کا کام نہیں ہوتا. اور انتقام کی آگ ہمیشہ اس کے دل میں سلگتی رہنا یہ اس دل کا کام ہوتا ہے جس دل کی اصلاح نہیں ہوتی. تو رمضان المبارک سے پہلے اس طرح کے گناہوں سے، ان طرح کی عصبیت سے اور اس طرح کے کینہ پروری سے اپنے دامن کو اور اپنے آپ کو محفوظ کیجئے گا.
آج انسانی تعصبات ہیں، آج علاقائی عصبیت ہے، آج خاندانی عصبیت ہے. ارے فلاں تو فلاں انسان ہے، ارے فلاں تو فلاں ہے، میرے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ آج خاندانی عصبیت ہے. ارے فلاں تو فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، میں تو فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بھائی میرے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، اور یہ کسی مسلمان کی شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے اور کسی غیر سے بھی اس طرح کی دشمنیاں مارتا پھرے. آج انسانی تعصب کے ساتھ ساتھ علاقائی تعصبات بھی ہیں کہ فلاں تو فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے، میرے ساتھ اس محلے اور اس بستی سے کیا تعلق؟ نہیں، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، کہ آج میں جاہلیت کی ساری چیزوں کو اپنی جوتی کے نیچے رکھتا ہوں، میں ان کو راندتا ہوں جاہلیت منتہدہ، کیونکہ یہ بدبودار جاہلیت ہے. تو رمضان المبارک سے پہلے اس طرح کے گناہوں سے، ان طرح کی بنیادوں سے، ان طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو محفوظ کیجئے گا. کوئی اپنے خاندان کو کسی دوسرے کے خاندان سے اعلیٰ سمجھے، کوئی اپنی ذات کو کسی دوسرے کی ذات سے اعلیٰ سمجھے، کوئی اپنے علاقے کو کسی دوسرے کے علاقے سے، اور کوئی اپنے مقام اور مرتبے کو کسی دوسرے کے مقام اور مرتبے سے اعلیٰ سمجھے، تو یہ گناہوں کی بہت خطرناک جڑیں جن کو توڑ کر اور اکھاڑ کر اور مروڑ کر پھینکنا بے انتہا ضروری ہے. اللہ ذوالجلال اپنے کلام مقدس کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. او انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے اس کے بعد تم کو الگ الگ خاندان میں تقسیم کر دیا. لِتَعَارَفُوا، اللہ ذوالجلال کی قدرت کاملہ کو دیکھیں. کیوں کیا ایسا؟ کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں. ظاہر سی بات ہے، ساری کائنات میں ایک جیسی شکل کا اور ایک ہی نام کے آدمی ہوتے تو بلاتے ایک توصیف کو ہزاروں توصیف دوڑ کر آتے. تو خدا کی قدرت کاملہ پر غور کیجئے، توجہ کیجئے. لِتَعَارَفُوا، آپ کو، آپ کے خاندان کو آپ کو الگ الگ خاندان میں منقسم کر دیا تاکہ آپ ایک دوسرے کی پہچان کر سکے. اور ہاں، اللہ ذوالجلال نے آگے ان لوگوں کا گھمنڈ توڑا جو اپنی ذات کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، جو اپنے علاقے کو کسی دوسرے کے علاقے سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، جو اپنے مقام کو کسی دوسرے کے مقام سے اعلیٰ سمجھتے ہیں. تو ان کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ ذوالجلال کے یہاں سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل انسان وہ ہے جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوى، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے. ولا ليحمر على اسود ولا لاسود على احمر، اور نہ اس بات پر بھی فضیلت حاصل ہے کہ کوئی گورا ہے، اور نہ اس بات پر بھی کوئی فضیلت حاصل ہے کہ کوئی کالا ہے. ہاں، اگر کسی کا احترام ہے، کسی کی عزتیں ہیں، اگر کسی کی بالا تری ہے اور اعلیٰ مقام ہے اللہ ذوالجلال کے ہاں، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ موجود ہے. آج انتقامی کاروائی کو کس قدر، انتقامی کیفیات کو ہم لوگ کس طرح بڑھاوا اور چڑھاوا دے رہے ہیں، کس طرح ہمارے دلوں کے اندر غصے اور ولولے کے وہ جذبات اٹھتے ہیں، انتقامی کاروائی کے وہ جذبات اٹھتے ہیں. جب تک اس طرح کی وہ کاروائی کو روکا نہ جائے گا تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا.
یہاں کتنے ایسے میرے معزز اور پیارے بھائی بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ ذوالجلال نے گاڑیوں سے نوازا ہوگا، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر انجن میں حرارت پیدا ہو جائے، اگر انجن میں حرارت پیدا ہو جائے تو گاڑی بند ہو جاتی ہے، اور جس شخص کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہو اس کا جنت کا سفر ہی بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت اللہ ذوالجلال نے اصل میں انتقامی کیفیت اللہ نے درندوں کے اندر رکھی ہے۔ انسانوں کے اندر غصہ تو رکھا ہے، لیکن غصے کی بھی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک اللہ ذوالجلال کی ذات کے لیے غصہ کہ کوئی اللہ کی توہین کر رہا ہو، کوئی رسول اللہ کی توہین کر رہا ہو، کوئی دین اور دینداروں کی توہین کرتا ہو، کوئی قرآن کا مذاق اڑاتا ہو، کوئی علم اور علم والوں کا مذاق اڑاتا ہو، تو وہاں ایک مسلمان کو غصہ آنا چاہیے۔ وہاں غصہ نہ کرنا بھی اصل میں اس کے لیے بغاوت ہے اسلام کے لیے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو بھی غصہ آیا کرتا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ذوالجلال ان کے غصے کو ٹھنڈا اس وقت کریں گے جب وہ اپنے دشمنوں سے اس بات کا انتقام لے لیں گے کہ انہوں نے ہمارے مسلمان بھائی پر ظلم کیا۔ لیکن ایک غصہ ہوتا ہے اپنی ذات کا غصہ، اور اپنی ذات کے غصے میں انسان اس قدر وہ حدود کراس کر جاتا ہے، اس قدر وہ لائن کو کراس کر جاتا ہے جو وہ انتقام لینے پر اتر آتا ہے۔ نہ وہ کسی انسان کو دیکھتا ہے، نہ کسی حیوان کو دیکھتا ہے، نہ کسی بڑے کو دیکھتا ہے، نہ کسی چھوٹے کو دیکھتا ہے۔ ظالم پرانے بادشاہوں کی کہانیاں تو پڑھی ہوں گی آپ نے، جہاں انسانوں نے قتل کی، ایسے ایسے لوگ ظالم آئے جہاں انسانوں نے قتل کیا، وہاں بلی جیسی مخلوق اور جانوروں کو بھی صرف اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مارا گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی پرندے کو بھی اپنا نشانہ پکا کرنے کے لیے نہ مارا کرو۔ ہاں آپ اس کا شکار کر سکتے ہیں، آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ آپ نشانہ ہی پکا کرتے رہیں۔ اسی طرح انتقام کی دو کیفیت ہوتی ہیں، علماء امت نے اس انتقام کی دو کیفیت لکھا ہے۔ ایک وہ انتقام جو بندہ لیتا ہے تو اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور ایک وہ انتقام جس کو انسان لیتا ہے تو جس کے تین مقاصد ہوتے ہیں کہ بقصد التشفی، میرے دل کو سکون آ جائے، ٹھنڈک آ جائے، سکون مل جائے، والتنقیح، فلاں تو نے ایسا کیا ہے نا، رک اب میں تیرے کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تو زندگی بھر یاد رکھے گا، اب میں تیرے کو عبرت بنا کے چھوڑوں گا۔ وتجاوز، یا حدود کراس کر جانا، تو یہ تینوں طریقے کے انتقام اللہ ذوالجلال کے یہاں بالکل بھی پسندیدہ نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما، کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دو چیزوں کا اختیار مل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو لینا پسند کرتے جس میں امت کے لیے آسانی ہو، امت کے لیے بھلائی ہو، تاکہ امت مجبور نہ ہو جائے اور یہ نیکی کا کام ہی نہ کر سکے۔ اور ساتھ فرمایا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، اور اگر گناہوں کی بات ہوتی تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ گناہوں سے دور ہونے والی اگر کوئی ذات ہوتی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوتی۔ اور ساتھ فرمایا وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِنَفْسِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا۔ وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ، ہاں اللہ کے رسول نے اپنا ذاتی انتقام کبھی نہیں لیا۔ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہاں اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا گیا ہو، برباد کیا گیا ہو تو پھر فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا، اللہ ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ انتقام لیا۔ اور جب اللہ کی حرمتیں پامال ہوتی ہیں تو یہ ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ اصول اور ضوابط کے ضوابط میں رہ کے وہ انتقام لے سکتا ہے، جس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، جوڈیشری دنیا کا نظام موجود ہے، جیسا تیسا بھی ہے۔ لیکن ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ مبارک نمونہ، یہ مبارک پہلو، یہ خوبصورت پہلو ہمیں یاد کر کے ہر وہ انتقامی کارروائی کو روک دینی چاہیے جو ہمارے دل میں سلگتی رہتی ہے۔
اور جو ہمارے دل میں بھڑکتی رہتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک لالٹین ہوا کرتا تھا جس کو ہمارے بزرگ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ اس کے جو کانچ ہوتی تھی اس کا شیشہ اتنا صاف کیا جاتا تھا کہ دور دور تک روشنی جائے۔ جس کا دل جتنا زیادہ صاف ہوگا اتنا ہی اس پر قرآن کی اور اسلام کی روشنی اس پر اتنی آئے گی، اور جتنا جس کا دل زیادہ روشن ہوگا اتنی اس کے چہرے پر اس کی مسکراہٹیں زیادہ ہوں گی۔ عنان بن خریم منصور بادشاہ کے پاس داخل ہوئے اور بادشاہ کے پاس ایک ایسی جماعت کو حاضر کیا گیا جس کو قتل کرنا تھا۔ ایک شخص اٹھا کہنے لگا یا امیر المؤمنین من انتقم فقد شفا غیظا، جو بندہ انتقام لینا چاہتا ہے اس نے تو اپنا ہی کلیجہ ٹھنڈا کیا نا، واخذ حقا، اس نے تو اپنا ہی حق لیا نا، ومن شفا غیظہ واخذ حقا، اور جو شخص انتقام لینا چاہتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے دل کی آگ کو بجھا سکے تو یہ غلط کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، وہ انصاف کر رہا ہے، تو لم یجب شکرو، زندگی میں کبھی بھی اس کو شکر گزاری کا موقع عنایت ہی نہیں ہو سکتا۔ وَلَمْ يَحْسُنْ فِي الْعَالَمِينَ ذِكْرُ، زندگی میں کبھی بھی اس کو، دنیا کے اندر کبھی بھی اس کو اچھے لفظوں میں یاد ہی نہیں کیا جاتا۔ وَإِنَّكَ إِنْ انْتَقَمْتَ فَقَدْ انْتَصَبْتَ، ہمیں پتہ ہے کہ آج تم ہمیں قتل کرنے لگے ہو، آج تم ہمیں مارنے لگے ہو، اور تم اگر ہمیں قتل کر دو گے تو تم یہ سمجھو گے کہ تم نے انصاف کیا ہے۔ وَإِذَا عَفَوْتَ فَقَدْ تَفَضَّلْتَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے ہم کو معاف کر دیا، انتقام لینا چھوڑ دیا، تو ہم یہ سمجھیں گے بدلہ لینا تم نے چھوڑ دیا، بدلے کی کارروائی تم نے روک دی، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تمہیں اللہ نے ہم سے افضل بنایا ہے، اور یہ افضل بننے کی بات ہے کہ بندہ انتقام ہی چھوڑ دے۔ على أن إقالتك عثار عباد الله موجبة لإقالة عثرتك، اور اگر تم آج کسی کی کمیوں کو اور کسی کی کوتاہیوں کو معاف کرتے ہو تو اللہ ذوالجلال قیامت کے دن تمہاری کمی کوتاہی کو معاف کرے گا۔ وَعْفُوكَ عَنْهُمْ مَوْصُولٌ بِعَفْوِهِ عَنْكَ، اور ساتھ میں تم خوش ہو جاؤ گے اور تمہارا رب بھی تم سے خوش ہو جائے گا اس انسان کی اس نصیحت سے۔ بادشاہ نے جس کے نتیجے میں اس کو معاف کر دیا۔ امام چند باتیں اور آپ کے سامنے پیش کروں گا، جانتا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایک اور آخری چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام اصمعی فرماتے ہیں کہ منصور کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس کو تاکہ اس کو سزا دی جائے۔ اللہ ذوالجلال نے اس کو سمجھ عطا کی تھی، کہتا یا امیر المؤمنین الانتقام عدل والتجاوز فضل، انتقام لینا، بدلہ لینا آپ کے نزدیک عدل ٹھہرا ہے، ان کے انصاف یہ کہ آپ انتقام ہی لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا بادشاہ جو افضلیت اور بلندی کو چھوڑ کے تھوڑی سی قیمت پہ راضی ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں منصور نے اس کو معاف کر دیا اور جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ مہدکم، بیٹا لذت العفو عطیہ من لذت التشفی، بیٹا اگر آج تم کسی کو معاف کر دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں وہ لذت آئے گی جو ساری زندگی تم نے کبھی محسوس بھی نہیں کی ہوگی۔ وذلك ان لذت العفو الحقها حمد العاقبہ ولذت التشفی الحقها ذم الندم، اور اگر تم آج کسی کو معاف کرتے ہو، انتقام لینا چھوڑ دیتے ہو، تو اس کے بدلے میں اللہ ذوالجلال تم سے راضی ہو جائیں گے اور قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی تمہیں عطا کریں گے۔ اور انتقام نہ لینے والا شخص جب تک اس کائنات کے اندر زندہ رہتا ہے تو ہر شخص کی زبان پر اللہ ذوالجلال اس کے لیے تعریفی کلمات کو جاری کر دیتے ہیں، اور جب انتقام لینے والا شخص جب تک زندہ رہتا ہے تو کائنات کے ہر ایک آدمی کی زبان پر اللہ ذوالجلال اس کے لیے اور وہ شرمندوں کا اور وہ تانوں کا احساس اس کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے فیصلہ اس کے ہاتھ میں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ چوتھی اور آخری چیز ولا حسد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کیجیے۔ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور حسد کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہو جانا۔ اللہ ذوالجلال نے جو فیصلہ کر دیا اس پر ناراض ہو جانا۔ اس میرے بھائی کو اللہ نے مقام دیا، عہدہ دیا، گاڑی دی، بلندی عطا کی، اس کو نام دیا، مقام اور عطا کیا، اب میں جل کر راکھ ہو جاؤں، یار اس کو ملا تو کیسے ملا، کیوں ملا، کیسے مل گیا اس کو؟ کبھی ایسا کیوں نہیں سوچ سکتے کہ اللہ اس میرے مسلمان بھائی کو آپ نے عطا کیا ہے، آپ ہی اس کی حفاظت کیجئے
اور آپ نے ہی اس کو عطا کیا ہے، آپ ہی ہم کو عطا کیجیے۔ اس کو کہتے ہیں رشک کرنا، اور مومن رشک کرتا ہے، حسد نہیں کیا کرتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ الحسود لا یسود، حاسد کبھی بھی بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اور کائنات کے اندر اپنی جان کا دشمن انسان سب سے زیادہ وہ ہے جو حاسد ہوتا ہے، جو حسد کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس کے بارے میں وہ حسد کر رہا ہوتا ہے وہ تو چین اور سکون کی نیند مار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو راتوں کو نیند ہی نہیں آتی۔ اللہ ذوالجلال اس کی نیند کو، اس کی سلامتی کو اس سے چھین لیتے۔ سوچتا یہ کہ لگاؤں گا اپنے دل کو آگ، لگاؤں گا اپنے دل کو آگ تو جلے گا اس کا دل، یہ میری آپ کی اور اس حاسد کی خام خیالی ہے، جلتا اپنے ہی نہیں ہے، اور اپنی زندگی کو پارا پارا کر لیتا ہے۔ امام اصمعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی عمر تھی 120 سال۔ آج آدمی 60-70 میں پہنچتا ہے تو اس کے چمڑے جھلکنے لگتے ہیں، وہ عجیب ہی اس کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ اس نے امام اصمعی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی عمر تھی 120 سال، ابھی بھی اتنا خوش لگ رہے ہو، بھئی راز کیا ہے؟ اتنا خوش اور خرم، اتنا سرشبد و شاداب، اتنی اچھی صحت، اتنے عافیت کے ساتھ کیسے؟ بھئی آخر راز کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ اس شخص نے جو جواب دیا میرے اور آپ کے لیے وہ قابل توجہ جواب ہے کہ ترکت الحسد فبقی الجسد، میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی بھی حسد نہیں کیا، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے میرے جسم کی لذتوں کو باقی رکھا۔ اللہ ذوالجلال ہم کو اس قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، حسد جیسے جذبات سے ہمارے دلوں کو اور ہمارے دامن کو محفوظ فرمائے۔ رمضان المبارک سے پہلے اپنے دل کو صاف کیجئے۔ الذی لا اثم فی ولا باغی ولا غل ولا حسد، 4 قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے۔ سب سے پہلی چیز گناہوں سے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بغاوتوں سے اپنے آپ کو صاف کیجئے، اور اس کے بعد کینہ پروری سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کیجئے، اور چوتھی اور آخری چیز حسد سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کیجئے۔ اللہ ذوالجلال ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔